هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون، فرمایا کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ فرمایا نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا کہ علم اور بغیر علم والے کے اندر اس طرح فرق ہے جس طرح زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ زندہ اور مردہ کے اندر کتنا فرق ہے۔ تو علم ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے انسان دنیا کی اور آخرت کی زندگی کو خوبصورت کر سکتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان کے اندر انسانیت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان کے اندر حقیقت انسانیت کی پہچان ہوتی ہے۔ علم ہی انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو علم سے ہمیشہ عاری رہنا، علم سے دور رہنا، یہ انسانی فطرت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مرد مسلمان مرد عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، فرض عین ہے، لازم ہے۔ اب تمام علوم اسلام کے فقہی شرعی عقائد کے ہر حوالے سے سارے علوم ضروری نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو چیز ہم پر فرض ہے نا، اس فرض چیز کے فرض علوم ہم پر جاننا فرض ہے۔ نماز مجھ پر اور آپ پر فرض ہے، اور فرض نماز کے فرض علوم مجھ پر اور آپ پر فرض عین ہے۔ اب کتنے ہمارے ہاں بیٹھے ہیں جن کو نماز کے فرائض کا علم ہے، واجبات کا علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ جن پر لازم ہے، ٹھیک ہے، ان پر زکوٰۃ جن پر فرض ہے ان پر زکوٰۃ کے فرائض احکام جاننا لازم ہے۔ جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس پر حج کے فرض جس پر حج ہے اس پر حج کے فرائضی علوم جاننا ضروری ہے۔ تاجر کے لیے تجارت کے تمام احکام کا علم ہونا فرض ہے۔ روزہ ہر ایک رکھتا ہے، روزے کے تمام جتنا بھی فرضی علوم ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ہیں وہ علوم جو فرض عین ہیں ہر مرد عورت پر۔ اب ہر کوئی شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کے حقوق جو لازم و ضروری ہیں ان کا علم ہونا فرض ہے۔ اولاد والے ہیں جو اولاد کی تربیت اسلام نے جو بتائی ہے اس کا علم ہونا فرض ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہے، قریبی ہے، تو قریبی ہمسایوں کے کیا فرائض ہیں اس کا علم ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم و ضروری ہے۔ لیکن اس طرف خبر ہی توجہ ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارک ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب، اے میری امت کے لوگوں، سب کے سب عالم بن جاؤ۔ پھر فرمایا اگر ایسا ممکن نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، مصروف ہو، تو کم از کم طالب علم بن جاؤ۔ علم والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، علم کو سنا کرو، طالب علم بن جاؤ۔ پھر فرمایا اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے، نہ عالم بن سکے نہ طالب علم بن سکے، تو کم از کم علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر تم عالم بھی نہ بن سکے، طالب علم بھی نہ بن سکے، علم والوں کے ساتھ کوئی اظہار محبت بھی نہ کر سکے، تو کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا کہ کبھی علم والوں سے نفرت نہ کرنا۔ اگر فرمایا، پھر آگے الفاظ ہیں، اگر فرمایا تم نے علم والوں سے نفرت شروع کر دی تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے، اچھا یاد رکھیں کہ جو علم کی قدر علم والے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس کو علم نہیں ہے وہ علم کی قدر نہیں کرتا۔ جس طرح کہتا ہے نا، جو جتنا جانتا ہے نا اتنا ہی مانتا ہے۔ جو جس قدر علم رکھتا ہے اس قدر علم کو مانے گا وہ۔ ہمارے ہاں ایک ماحول
ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر محافل کے نام پہ ہم بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو بھی سٹیج سجتے ہیں یا یہ پروگرام ہوتے ہیں وہ کسی بھی محفل یعنی عنوان پر ہو، محفل میلاد مصطفیٰ ہے، سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہے، کسی بھی حوالے سے، دراصل ان محافل کے سجانے کا مقصد ہوتا تھا کہ علم والے آئیں گے، سٹیج پہ بیٹھیں گے، علم کی باتیں سنائیں گے، یہ مقصد تھا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اور پروگرام کرانے والے بیچارے وہ بھی تو وہی ہوتے ہیں نا، علم سے آری، پھر آگے انہوں نے کب علم والوں کو بلانا ہے؟ جو جتنا جانتے اتنا ہی مانتا ہے نا، تو پھر وہ بیچارے جتنا جانتے ہوتے ہیں سارے اتنا ہی مانتے ہیں، پھر بلانے والے کو جس کو بلاتے ہیں نا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ سروں کا بادشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ خطابت ہوتا ہے وہ، اور وہ بیچارہ خود بھی علم سے آری ہوتا ہے۔ اس نے آ کے طرز کے ذریعے عوام الناس کے لوگوں کی محبتوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے، سمیٹنا ہوتا ہے طرز کے ذریعے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ کون سے اشعار پڑھ رہا ہے اس کو خود بھی علم نہیں ہوتا، اور آگے سے جو اجتماع ہوتا ہے، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے علم سے آری ہوتے ہیں، پھر وہ جتنا جانتے ہوتے ہیں اتنا مان رہے ہوتے ہیں وہ، اور پھر ساتھ ہی ایک چل پڑا، ٹھیک ہے نا، کہ ثناخوان مصطفیٰ، پھر ان کا کمال انداز ہوتا ہے، وہ بھی کرائے کے ہوتے ہیں، اور پھر ایک چل پڑا اپنا شہنشاہ نقابت، یہ کوئی نیا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، وہ ایک الگ دنیا کے لوگ ہیں، بالکل مختلف ہیں وہ، انہوں نے الگ ایک اپنی دنیا سجا رکھی ہے، ان کا ایک الگ طریقہ اور انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اندر علم والا کون ہے؟ ایک تو ہے سروں کا بادشاہ، شہنشاہ خطابت، وہ جس قدر علم نچھاور کر رہے وہ سب جانتے ہیں، اور پھر آگے ایک اپنا ثناخوان مصطفیٰ کمال کا، پھر وہ کیا سمجھا رہا ہے، کس قدر وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے، کیا کچھ وہ کس انداز سے حضور کی شناخوانی کر رہا ہے، اور اس کا ذاتی کردار اور ذاتی حضور کے سنت پر عمل کرنا کس قدر ہے، وہ سامنے ہوتا ہے ہمارے، اور ان سب کے ہاں جو حاوی ہوتا ہے وہ شہنشاہ نقابت ہوتا ہے، جس نے پورے اجتماع کو کے ہاں ایک تماشا بنا کے رکھنا ہوتا ہے، اور ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دینا ہوتا اس نے، اور پھر وہ اس کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے خاص طور پہ۔ ہمارے ہاں علم کی یہ قدر رہ گئی ہے، جو سٹیج علم کا تھا، جو علماء کا تھا، جو دین کی بات کرنے کا تھا، جو علماء نے دین کی آگے بات سنانی تھی، اور ایک علم کا سٹیج تھا، اس کا یہ حال کر دیا ہم نے۔ وجہ کیا ہے؟ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی مانتا ہے۔ علم سے ہم اس قدر آری ہو گئے، اس قدر متنفر ہو گئے کہ علم والا شخص کوئی ہم قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا سب کے سب عالم بن جاؤ، نہیں تو پھر طالب علم بن جاؤ، یعنی علماء کی مجلس کو اختیار کرو، علماء کو قرب حاصل کرو، علماء کے گفتگو کو، علماء کے درس کو سننے کی کوشش کرو، علماء کے قریب بیٹھو، طالب علم بن جاؤ۔ پھر فرمایا اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کم از کم تم لوگ علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور پھر فرمایا اگر ایسا بھی نہ ہوا تو کم از کم نفرت نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں، اگر اللہ قلیل کہیں کوئی ایک آدھا سنجیدہ بندہ نکل آیا، اس نے کہا کہ نہیں فلاں عالم دین کو بلا لیتے ہیں، کوئی خطاب کرا لیں گے، پھر اس شخصیت کا، عالم دین کا جس وقت خطاب ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور پھر اجتماع جس قدر وہ علم کی بات ذوق کے ساتھ سنتا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، اور پھر وہ اپنا نقیب محفل یا ثناخوان مصطفیٰ یا وہ عوام الناس جس قدر اس عالم دین کو عزت دے رہی ہوتی ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ کس قدر ہم علم سے آری ہو چکے اس وقت ہیں، کس قدر دین اسلام کے علم سے ہم دور ہو چکے، نہ ہم عالم بنے، نہ ہم طالب علم بنے، نہ ہم علماء سے محبت کرنے والے بنے، نہ ہم آخری زمرے میں کہ علم والوں سے نفرت نہ کرتے، ہمارے دلوں سے ہم زبانی کلامی نہیں کہتے، ہمارا کردار واضح کر رہا ہوتا ہے کہ ہم تم سے متنفر ہیں اور بالکل ہم تم کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا یہ کردار، ہماری وہ محفل، ہمارے ان محفلوں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس چیز کی بالکل گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتا ہے کیا علم والے اور بغیر علم والے کوئی برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ قطعاً نہیں ہو سکتے، اور حضور نے فرمایا علم اور بغیر علم والے کے درمیان اتنا فرق ہے جس طرح زندہ اور مردہ کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا
میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر کیا چیز ہے. آن کیمرہ میں یہی گزارش کروں گا ہم اپنے ماحول کو بدلیں. اگر یہی ماحول رہا تو پھر جس طرح آج سمجھا جا رہا ہے کہ بس علم و سر کو ہی علم سمجھا جا رہا ہے، آگے آنے والے وقت میں مطلقاً ہی ہماری آنے والی نسلیں علم کی باغی ہوں گی. علم والے شخصیت کی کوئی اب بھی نہیں ہے، لیکن اور زیادہ اس کو ماحول کو خراب کیا جائے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت یہی ہوتا تھا جس طرح آج کل ہو رہا ہے؟ طرز کے ساتھ محض اشعار کے ذریعے عوام الناس کے جذبات کو اپنی طرف مائل کرنا. کس قدر تربیت ہوتی ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں، ہمارے ان پروگراموں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، آگے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کس قدر دینی اصلاح کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے. وہ اجتماع جب جاتا ہے ان کے اندر کس قدر تبدیلی ہوتی ہے دینی حوالے سے. الیاذ باللہ یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں کہتا ہوں اس طرح کی محافل پہ جانے سے ہماری قوم اور زیادہ بگڑ کے جاتی ہے. انہیں گناہوں پر دلیر کیا جاتا ہے. بس آپ آ گئے، سب کچھ ہو گیا، بخشے گئے. حضور نے تو بس رونا ہے آپ لوگوں کے لیے قیامت والے دن، سجدے میں چلے جانا ہے، گڑ گڑا کے رونا ہے، پھر ہمیں سینے سے لگانا ہے. یقیناً یہ سچ ہے، لیکن حضور میرے گناہ کی وجہ سے قیامت کے دن روتے رہیں، اس پر میں فخر کر رہا ہوں. مجھے تو شرم آنی چاہیے تھی یار، اس پر فخر کی جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جس بات پہ ہمیں رونا چاہیے تھا، جس بات پہ ہمیں شرم کرنی چاہیے تھا، جس بات پہ ہمیں گڑ گڑا کے اللہ کے یہاں توبہ کرنی چاہیے تھا، اس بات کو ہم فخری انداز میں بیان کر رہے ہیں. بھائی تمہیں مبارک ہو، حضور ساری زندگی روتے رہے اور پھر قیامت کے دن حضور پھر روئیں گے ہمارے لیے. الیاذ باللہ من ذالک. حضور میرے کردار کی وجہ سے ساری زندگی روتے رہے، پھر قیامت کے دن روئیں گے، اس پر مجھے فخر ہو رہا ہے. استغفر اللہ. تو بتائیں یہ گناہ پر اور زیادہ دلیر نہیں کیا جا رہا عوام الناس کو، ان پڑھ عوام کو، اور وہ عوام جو علم سے عاری ہو چکی ہے پہلے بھی. تو اس طرح کے خطابات اور وہ طرز کے انداز میں، اشعار کے انداز میں تو کہتا ہوں اس طرح کی محفل پہ جانے سے ہمارا معاشرہ اور زیادہ خراب بگڑ رہا ہے. اسلامی تربیت اس حوالے سے نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم علم سے عاری ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے. حضور نے فرمایا جب میری امت کے لوگ علماء سے دور ہوں گے 3 طرح کے عذاب مسلط کیے جائیں گے. سب سے پہلا عذاب فرمایا یہ، جس قدر کمائیں گے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی. پہلا عذاب، اور وہ واضح ہمارے ہاں دیکھ لیں. اور دوسرا عذاب فرمایا کہ ظالم قسم کے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کس طرح کا ماحول چل رہا ہے سیاسی حوالے سے. اور تیسرا عذاب فرمایا سے لوگوں پر جو علماء سے عاری ہو جائیں گے، علماء سے دور ہو جائیں گے، علماء سے متنفر ہوں گے. تیسرا عذاب ان پر یہ ہوگا کہ جب وہ مریں گے بے ایمان ہو کے دنیا سے چلے جائیں گے. یہ فرمان مصطفیٰ یاد رکھیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں کس قدر علماء کی عزت و وقار ہے، علماء کو کس قدر ماحول دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں، وہ شہنشاہ خطابت بھی ہیں، وہ سروں کے بادشاہ بھی ہیں، اور انہوں نے سٹیج پر بیٹھ کر دین سمجھانا ہوتا ہے. خاک دین سمجھانا ہوتا ہے انہیں یار. ان کو خود کو ایک لفظ کا علم نہیں ہے، نہ کسی ادارے کے وہ فاضل ہیں، نہ وہ قرآن کی کسی آیت کا صحیح ترجمہ کر سکتے، اور انہوں نے آ کے خطاب کرنا ہوتا ہے. اب کیا الفاظ بولے ان ساتھیوں کے لیے جو اس طرح کی طبیعت پیدا کر رہے ہیں عوام الناس کے اندر، اور اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، اور ارد گرد علماء بھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر زیر صدارت کسی خاص عالم دین کی ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ بھی خاموش بیٹھا ہوتا ہے. بھائی ان لوگوں کو کیا سمجھائیں کس طرح؟ بھائی میک تو ملنا ہی نہیں ہے اس بیچارے کو. وہ شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، بڑا محدث ہے، مفکر ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے. اس کا کام ہی نہیں ہے بات کرنا. یہ سرو کے بادشاہ جو آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مکمل اجتماع کی محبتوں کو سمیٹنا ہے. تو یاد رکھیں اگر یہی ہمارا انداز رہا تو قیامت کے دن ہر حوالے سے ایک ایک معاملات کے متعلق مجھ سے اور آپ سے پوچھا جانا ہے کہ تم نے نظام کے رخ کو کس قدر کر دیا تھا، حضور کے دین اسلام کو کس قدر تم نے بگاڑ دیا تھا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتا ہے یاد رکھو علم والے اور بغیر علم والے قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. علم والا ہی علم والے کی قدر کرے گا، جو علم کو جانتا ہے وہی علم کی قدر کرے گا، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی مانتا ہے. تو میں اور آپ کچھ جاننے کی کوشش کریں، اپنے نظام زندگی کو خوبصورت کریں، اسلام کے علم کو اہمیت اور فوقیت دیں، وگرنہ ہم بھی اسی طرح کی ہماری آنے والی نسلیں ٹوٹل ملنگ بن جائیں گی، اعمال سے پہلے دور اور زیادہ اعمال سے دور کر دیے جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے رب تعالیٰ مخلصانہ انداز میں ہم سب کو اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.